بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المناطق والنهى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا إلى آخره. وقال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جمعۃ المبارک کے خطبے کے عنوان کے حوالے سے آج میں یہ موضوع عرض کروں گا جس کا نام ہے سود کی حرمت اور مذمت. یعنی اللہ رب العزت والجلال نے سارے جہان کے انسانوں کو معدوم سے وجود بخشا. آپ اس کی تفصیل سن چکے ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، ساری باتیں آپ بارہا سماعت فرما چکے ہیں، سن چکے ہیں. آپ کے لیے کوئی بات نہیں. رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان سے حق بات، کام کی بات، نفع کی بات، شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کی باتیں بتانے اور ہم سب کو خوب اچھی طرح لگن اور شوق سے، دھیان سے، امنگ سے سننے، سماعت کرنے، بعدہ پھر تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام جہان کے انسانوں کو معدوم سے وجود بخشا. یعنی ہم سب کا خالق اور کریٹر، پیدا کرنے والا اللہ ہم سب کو پیدا کیا اور یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی بلکہ تمام جاندار کی، اخص الخاص انسانوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے. یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اور پھر اس کی گائیڈ لائن، اس کی ترتیب، اس پر احکامات متعدد جگہ قرآن مقدس میں، متعدد آیتوں میں اللہ رب العزت والجلال اور شارع علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جو احکامات کی صورت میں اللہ نے مقدس کتاب میں نازل فرمائے ہیں، اس کی تشریح لوگوں کے سامنے اور قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے آپ نے حدیث کے ذریعے اپنی مبارک زبان سے تمام باتوں کو آپ نے اجاگر کیا ہے، وضاحت فرمائی ہے ایکسپلیشن کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں تمام انسانوں کو معدوم سے وجود بخشا. ہر ایک کا خالق اللہ، اور پیدا نہیں کیا بلکہ رزق کی ذمہ داری اپنے لیے. اللہ تعالی خود فرماتا ہے قرآن مقدس میں: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی
जितनी भी मखलूक़ात है, चलने फिरने वाली तमाम मखलूक़ात में चरिंद, परिंद, दरिंद, छोटे बड़े, इसी तरह समंदर के तह में रहने वाले कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, बिलों में रहने वाली चींटियाँ, इसी तरीके से हशरातुल अर्ज़, इंसान तो इसमें दाखिल है ही। ये तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मे ली है। आप समाअत कर चुके हैं, आप देख भी चुके हैं, आप मुशाहदा भी करते हैं कि प्यारे नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इस इरशाद फरमाते हैं कि आए दिन हम अपनी आँखों से मुशाहदा करते हैं, देखते हैं, हम चिड़ियों को देखते हैं, परिंदों को देखते हैं कि रोज़ाना का उनका मामूल है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लव अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। तैर उड़ने वाले परिंदे को कहते हैं। कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू खिसामन व तसूम बितानन। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परिंदों का हाल तो ये है रोज़ाना का कि जिस तरह परिंदों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल पर तवक्कुल है, जैसे तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए, जैसा ये भरोसा करता है हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर इंसान, अगर मुसलमान, अगर अल्लाह का बंदा अगर वैसे ही तवक्कुल करने लगे, भरोसा करने लगे, लरज़क़कुम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल भी इंसानों को वैसे रोज़ी देंगे जैसे परिंदों को देते हैं, परिंदों को अता फरमाते हैं। आप मुशाहदा करते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, आए दिन और रोज़मर्रा का ये मामूल है कि परिंदे अपने अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं सुबह को खाली पेट। निकलने से पहले किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं, कोई मनसूबाबंदी नहीं, कोई सोच नहीं, परिंदे निकल जाते हैं और दिन भर जो है ना घूमते फिरते हैं और शाम को जब अपने घोंसले में लौटते हैं तो सैराब होकर, पेट भरा होता है, प्यास ख़त्म हो चुकी होती है, भूख मिट चुकी होती है, और ये रोज़ाना का मामूल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल परिंदों को यूँ रोज़ी अता फरमाते हैं। और हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान हैं। मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अज़ीम मखलूक जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने करामत और शराफत का लफ्ज़ कुरान ने बज़ुबान शाही फरमान अल्लाह का ये ऐलान है, कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुज़्दा, ये गुड न्यूज़, ये खुशखबरी हम जैसे इंसानों के लिए सुनाई है। तो हम इतने अशरफ है, इतने आज़म है, इतने अच्छे मखलूक है, निराले मखलूक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर परिंदों की इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी पहुँचाते तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। एक ज़माना था जब लोगों को ये चीज़ें मैसर नहीं थी, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज का दौर या आज का ज़माना या आज की तारीख़ में इंसानों को वो गुर्बती, वो फाका कशी और उस तरह की परेशानी और उस तरह की मशक्क़तें का सामना नहीं करना पड़ता है। आए दिन इसका भी मुशाहदा करते हैं, हर एक घर के हर एक के साथ, हर घर के साथ और हर इंसान के साथ और हर घर के सरपरस्तों और ज़िम्मेदारों के साथ ये मामला लगा हुआ है, आप देखते हैं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ये फरमाते हैं, उससे पता चलता है शरीयत की बातों से कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ली है, मगर शरीयत के उसूल के दायरे में रहते हुए हमें शरीयत ये भी और शरीयत की बातों से, अहकामात से, फरमुदात से इस बात का इल्म होता है, पता चलता है कि इसका भी एक दायरा है। ये नहीं कि जहाँ से चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, हलाल हो अम मिनल हराम या हराम हो,
راستہ جیسا بھی چاہے کمانا، اس کمانے کو شریعت کی طرف سے اس پر ممانعت آئی ہے۔ اب غلط طریقے سے کما نہیں سکتے ہیں۔ کمانے کے آج لوگوں کے درمیان بہت سارے ذرائع ہیں۔ کمانے والا کوئی صحیح راستے سے کماتا ہے، جائز طریقے سے کماتا ہے، تجارت کر کے کماتا ہے، کھیتی کر کے کماتا ہے، دکان سے کماتا ہے۔ تو مختلف ایسے طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں جو کمانے والا صحیح طریقے سے کما رہا ہے۔ مگر یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور شریعت کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب دینے پہ آتے ہیں تو جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، حلال راستہ اختیار کرتا ہے روزی کے کمانے کا، حاصل کرنے کا، تو اللہ تعالی حلال روزی اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ غلط طریقے سے، غلط دشا، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے اگر کوئی کمانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ پھر ان کو ویسے ہی روزی عطا کی جاتی ہے۔ وہ ناجائز طریقے سے، چوری کر کے، حرام خوری کر کے، اور بھی جتنے بھی ذرائع ہیں غلط طریقے سے کمانے کا، ان تمام ذرائع اور راستوں کو سر فہرست بالائے طاق رکھ کے صرف ایک ہی پر اگر ہم بات کریں، اور جو آج کا عنوان اور ہمارا ٹاپک ہے، سود۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یوں تو دیکھ لیں کہ حرام طریقے سے حرام مال کو کمانا، ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، غصب کرنا، بہت سارے طریقے ہیں کمانے کا، لیکن ان میں سر فہرست ایک ایسا طریقہ جس کو سود کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی اس پر جتنے بھی گناہ ہیں، شرک کو چھوڑ کر جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں ہے اکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑا بڑا گناہ ہے، ان میں بھی سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے اور سب سے بڑی وعید شدید اگر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں اس کا فرمان اگر لوگوں کو سنایا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے، تو یہی سود کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا۔ دیکھیں سود کے متعلق آپ یہ جان لیں اصولاً کہ قرآن مقدس کی جو آیات سود کی حرمت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، یہ وہ تمام آیتیں تقریباً سورہ بقرہ سے یعنی دوسرے پارے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ تمام آیتیں فتح مکہ کے موقع پر شوال کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں، اور جو احکامات ہیں، اور اگر اس کے شروع کے جو بول ہیں، جو ورڈ اللہ رب العزت نے چوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اگر اصولاً اس پر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت والجلال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کو خطاب ہے، جبکہ ایمان والوں کا یہ شیوا، یہ طریقہ، یہ عمل، ایمان والے سود سے اور ایمان والوں کا دور دور تک تعلق نہیں۔ سود کھا کر اور اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کا جو اعلان ہے، مسلمان سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں۔ اس زمانے میں کافر لوگوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کفار، مشرکین، ملحدین جو ہے نا اس طریقے سے سود کے ذریعے اپنے مالوں کو زیادہ بڑھاتے تھے اور اس سے زیادہ کماتے تھے۔ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں، روایت میں موجود ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کی حرمت کے سلسلے میں جب آیات نازل ہوئی تو اس زمانے میں دو قبیلوں کا نام مفسرین علامہ روح المعانی جو ہے نا اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دو قبیلہ، ایک قبیلہ بنو ثقیف اور ایک کا مخزوم نام ہے۔ یہ دو قبیلہ، مخزوم قبیلہ جو ہے، یہ لوگ جو ہے نا بنو ثقیف سے یہ لیا کرتے تھے سود پر رقم، یہ سود پر رقم لیتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، آپ بہت اچھی طرح ان کا نام جانتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا سود پر۔ اس زمانے کے حساب سے
اس کا کیلکولیشن میں نے کیا نہیں ہے، اگر اس زمانے کے اعتبار سے آج سے 14.5 تقریباً 1500 سال پہلے تقریباً کی بات ہے، لاکھوں سے بھی کہیں زیادہ بلکہ کروڑوں کہہ لیں تو کم نہیں، اس زمانے میں ان کا سودی کاروبار چلتا تھا، وہ پیسہ دیا کرتے تھے سود پر۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کی یہ آیات جب اتری، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اسی پارے کی اسی صفحے کی پہلی لائن جو ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر چل نہیں سکیں گے۔ سارے چلیں گے تو سود خوروں کو چلنے میں کیا پریشانی ہوگی، کیوں نہیں چل سکیں گے؟ آگے کے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلیئر کیا ہے، بالکل واضح کر دیا ہے، لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس، وہ چل نہیں سکیں گے اور مینوشی کا عالم اور آثار اس پر نمایاں ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے کہ یہ مدہوش اور بے ہوش ہونے کو ہے، لڑکھڑا رہے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، گھبراہٹ ہوگی اور عجیب پاگل سا معلوم ہو رہا ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسے جن نے چھو کر اس کو خبتی کر دیا ہو۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مس منے ٹچ کرنا، چھونا، تو یتخبطہ الشیطان، جن نے شیطان نے چھو کر اس کو پاگل اور دیوانہ بنا دیا ہو، اسی طرح پتہ ایسا چلے گا کہ وہ لڑکھڑا کے چل رہا ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی بے ہوش ہو کے کہیں وہ گر جائے گا۔ دوستو بزرگو، یہ ان کے ساتھ یہ کیفیت کیوں ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اتری ہے ان میں سود خوروں کا اتنا بھیانک انجام، اتنا شدید اور سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردانے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعیدیں آپ جو ہے نا بیان فرمائے ہیں کہ روح کانپ جاتا ہے اس کے اندر، اور بدن کے ہر اعضاء کے اندر لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، یہ سن کر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کئی جگہ کئی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کھانے والوں کا معاملہ اللہ کے یہاں ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ اب آپ سماعت کریں کچھ اصولی بات، کہ جب یہ آیات اتری اس زمانے میں یہ دو قبیلہ جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، یہ لوگ آپس میں ڈیلنگ کرتے تھے، لین دین ان کا چلتا تھا، دینے والا قبیلہ بنو ثقیف، لینے والا قبیلہ بنو مخزوم، تو یہ دیتے تھے وہ لیتے تھے۔ جب یہ آیتیں اتری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ جن لوگوں نے سود کا کاروبار کیا ہے، لین دین کا جس کا مسئلہ ہے، جو اسی سے منہمک رہتے ہیں، سن لیں کہ سود کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے، لہٰذا آج کے بعد سود کا لینا دینا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ تو قبیلہ بنو مخزوم، غور سے سنیے گا ورنہ غلطی ہو جائے گی، مغالطہ ہوگا، میں بتاؤں گا کچھ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوگی۔ قبیلہ بنو مخزوم یہ قبیلہ بنو ثقیف سے پہلے ان قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب شاہی فرمان کا اعلان ان کی کانوں میں یہ آواز آئی کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے جو اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کی صورت میں جو آیتیں اتری ہے، اس پر جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ان میں سر فہرست یہ سود کی حرمت کا اعلان ہے، تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے سود کا لینا دینے کا مسئلہ جو ہے انہوں نے ٹھان لیا کہ آج کے بعد سود لینا بھی نہیں ہے اور سود دینا بھی نہیں ہے۔
تو وہ لوگ تو پہلے قرضہ لے چکے تھے اس عہد اور معاہدے پر کہ اتنی رقم دی جا رہی ہے، بدلے میں بڑھا کر اتنے پیسے اور دوں گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ گئے مطالبہ کرنے کے لیے کہ بھائی جو رقم میں نے دی ہے وہ بھی دو، اور ساتھ ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، جو بات طے ہوئی ہے، اسی کے مطابق جو سود بنتا ہے وہ سود کی اور انٹرسٹ کی رقم بھی مجھے دو۔ انہوں نے پلہ جھاڑتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ جو اصل رأس المال ہے، اصل پونجی ہے، جو رقم میں نے آپ سے اصل لی ہے وہی دوں گا، اس کے علاوہ جو معاہدہ ہوا تھا بڑھا چڑھا کر ربا کی، جو بڑھوتری کے ساتھ زیادہ اضافی رقم دینے کی، وہ سود ہے۔ قرآن میں اس کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے، لہٰذا آج سے سود لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں، اس لیے سود کی رقم جو اضافی رقم مجھے دینا تھا وہ میں نہیں دوں گا۔ اب ان لوگ برہم ہو گئے، ان کو اچھا نہیں لگا۔ ان کی قبیلے سے ایک بندے کو متعین کر لیا گیا کہ بھائی آپ جائیں اور جا کر نبی کی خدمت میں یہ بات عرض کریں کہ یہ معاہدہ ہوا تھا اضافی رقم دینے کی، سود کی رقم دینے کی، اب یہ مکر رہے ہیں اپنی باتوں سے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بات سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برجستہ کہا کہ ہاں انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، سود کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے، لہٰذا سود کا لینا اور دینا حرام۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جن کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بہت بڑا کاروبار چلتا تھا۔ اب یہ ہے کہ سود کا کاروبار ان کے گھر میں، ان کے اپنے چچا ان کے گھر میں جب اتنا بڑا کاروبار کرنے والا موجود ہے کہ سود کی بہت بڑی ایک رقم اس زمانے میں، اس سے آمدنی کا ایک ذریعہ موٹی رقم جو ہے نا وہ خود کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ نے یہ شاہی فرمان حرمت کا اعلان لوگوں کو پڑھ سنایا، کہہ سنایا، بتلایا، آگاہ اور مطلع کیا کہ آج کے بعد سود حرام ہے، تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں، حالانکہ آپ ہی کے گھر میں آپ ہی کا چچا سود کا کاروبار کرتا ہے، اور ان کا چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے، دنیا جانتی ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا ان کا کاروبار ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ چچا جان آپ یہ کاروبار چھوڑ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ 2 دن کا، صرف 2 دن کا مہلت دو، 2 دن میں سود کی جو بھی رقم بنتی ہے وہ ساری کی ساری رقم میں حاصل کر لوں گا، اور وہ ساری رقم میں اپنے ذات پر، اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کروں گا، بلکہ اسلام اور اہل اسلام پر اور دین اسلام کی اشاعت پر، اس کی نشر و اشاعت پر، اس کی تبلیغ پر اور اس کی محنت کرنے والوں پر، ان کی ضرورت جو پڑتی ہے ان پر میں یہ تمام رقم اکٹھا کر کے جمع کر کے ان پر خرچ کر دوں گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا کہ 2 دن کی بات کرتے ہیں، ابھی سے جو ہے نا یہ تمام معاہدہ ختم، جنہوں نے جو لیا تھا اور دیا تھا، فانتہا فلہو ما سلف، جنہوں نے لے لیا کاروبار کر لیا، یہ ما سلف ما ماضی کے معنی میں ہے، یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے سے یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، سود کا بالکل کاروبار ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو روزی کی تمام ذمہ داری اپنے سر لی ہے، اور اگر چاہے کہ جائز طریقے سے انسان کمانا تو آرام سے کما سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں تمام انسان جو ہیں تقریباً ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث سے عبارت پڑھوں گا، زیادہ وقت لگے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اگر سود نہیں کھائیں گے تو سود کے دھواں سے بھی بچ نہیں پائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی بھی اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو کاروبار میں اور چیزوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، بینک سے ریلیٹڈ، اسی طرح سے انشورنس کا معاملہ ہے، بیمہ ہے، اور طرح طرح کی کیا یوجنائیں ہیں، سب کو اگر آپ ایک نظریے میں دیکھیں گے اور تحقیق کریں گے اسلام اور شریعت اور جو ہے نا کتاب و سنت کی روشنی میں، تو ہر ایک کی بنیاد تک اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کو سود اور سود کی حرمت اس پر بھی جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ یہ جو لوگ چٹ فنڈ والا جو ہے نا یہ جو مسئلہ ہے، چٹ فنڈ، کچھ ساتھی جو ہے نا جمع ہو جاتے ہیں اور رقم اکٹھا کرتے ہیں اور جو ہے نا پھر اس کو جو بھی شکل ہے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اس کی ایک شکل ناجائز تب بنتی ہے کہ سارے لوگوں نے پیسہ جمع کر دیا، اب جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو 1 لاکھ روپے رقم بن رہی ہے، اب بولی لگائی جاتی ہے، بتاؤ بھائی کون لے گا؟ تو کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی مجھے پہلے ضرورت ہو، مجھے پہلے دے دو، تو سب کا اتفاق ہوتا ہے پہلے نہیں دیا جائے گا۔ اگر پہلے دیا جائے گا تو اس شرط پر کہ 1 لاکھ میں سے تم کو 20,000 روپے چھوڑنے پڑیں گے، اور جب یہ رقم بھرنے کی بات ہے تو پوری کی پوری رقم بھرنے پڑیں گے تمہیں، لیکن جب لینے کی بات ہے تو تمہارا نمبر نہیں آیا ہے، تم پہلے لینا چاہتے ہو، تو تم کو کم سے کم 1 لاکھ میں 20,000 روپے چھوڑنے پڑیں گے، تب تمہیں پہلے ملے گا پیسہ، تب تمہیں یہ رقم پہلے ملے گی۔ یہ ناجائز ہے، یہ بھی سود ہے۔ بھائی 1 لاکھ روپے وہ جمع کرے گا اور آپ اس کو 80,000 روپے دیں گے تو اس کا 20 کا کیا کدھر گیا؟ وہ جو 20,000 روپے ہیں، باقی جو شرکا ہیں وہ آپس میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، اور ہر ایک کی حصے داری ہو جاتی ہے، اور وہ جو بندہ جس نے 80,000 میں مان گیا لے لیا، وہ جب رقم بھرے گا تو پوری کی پوری رقم بھرے گا، پورا پیسہ دے گا 1 لاکھ روپے، تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ دیکھیں مختلف شکلیں ہیں، مگر ان تمام شکلوں میں ایک بات آپ اپنے ذہن نشین فرما لیں، اگر پہلے سے معاہدہ نہیں ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، اگر پہلے سے معاہدہ نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی کسی نے کسی کو قرض دے دیا 5,000 روپے یا 5 لاکھ روپے، پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی بات طے نہیں ہوئی کہ ان 5 لاکھ روپے جو میں نے تمہیں قرض دیا ہے اس میں جب تم لوٹاؤ گے، واپس کرو گے تو 5,05,000 روپے یا 50,000 روپے ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ اگر معاہدہ نہیں ہوا ہے اور قرض لینے والا یا دینے والا یا لینے والا اگر لے لیا ہے اور جب واپس کرتا ہے تو 5 لاکھ کے علاوہ 5,05,000 روپے ایکسٹرا اگر دیتا ہے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہت مستحسن عمل ہے، پیارے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے۔ نہیں سمجھے؟ مثلا ہم نے آپ سے 5,000 روپے ادھار لیے، میں نے یہ طے نہیں کیا کہ بھائی 5,000 روپے، آپ نے کہا بھی نہیں، میں نے بھی کوئی بات نہیں کی پہلے کہ 5,000 روپے لے رہا ہوں لیکن جب واپس کروں گا تو 500 روپے زیادہ دوں گا، یا آپ نے بھی ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، میں نے آپ سے ادھار لے لیا، اب جب آپ کو میں دے رہا ہوں، جب دینے کی بات تھی واپس کر رہا ہوں، اس موقع پر اگر 500 روپے اگر میں زائد دے رہا ہوں تو یہ دینا غلط نہیں ہے، بالکل جائز ہے، صحیح ہے، اور حدیث سے اور شریعت سے اور سنت سے یہ ثابت ہے۔ دوستو بزرگوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ابھی اس کی تفصیل اور تفسیر آپ ڈیٹیل آپ سماعت کریں گے، وقت نہیں ہے، بہت مختصر وقت میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ ساری بات بتاؤں گا۔ آپ صرف 1 منٹ، صرف ایک واقعہ بالکل مختصراً حکایت کے طور پر آپ سماعت کر لیں۔ صاحب قرطبی نے اور اسی طرح صاحب روح المعانی، یہ تفسیر کی کتابیں ہیں، بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک قسم کھائی ہے۔ کہا کیا قسم کھائی ہے؟
قسم میں نے یہ کھائی ہے کہ ایک بندہ کو میں نے دیکھا کہ شراب اس قدر پیا ہوا تھا کہ اس کے منہ سے بھی بدبو آ رہی تھی شراب سی، اور وہ جب چل رہا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے ادھر گرے گا ادھر گرے گا، ایسا لڑکتا ہوا مینوشی کے آثار اس کے قدم سے، کپڑوں سے، چہروں سے ظاہر ہو رہے تھے، اور لگتا تھا، اور اس کے حرکت کچھ ایسے تھے کہ وہ چاند کو نشے کی حالت میں پکڑنا چاہتا تھا، چاند کو۔ وہ کچھ یوں کوشش بھی کر رہا ہے اور زبان سے ظاہر بھی کر رہا ہے۔ تو میں نے اس بندے کو دیکھ کر، جنہوں نے اتنی شراب پی ہوئی تھی، اور اس کی حرکت کو دیکھ کر میں نے یہ قسم کھائی کہ اگر شراب سے زیادہ کوئی گندی چیز، بری چیز، گناہ اور نافرمان کر دینے والی چیز خدا اور رسول کی کوئی ایسی چیز ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب چونکہ وہ تو عالم تھے نہیں، وقت کے عالم امام مالک کے پاس وہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ ایسی قسم میں نے کھا لی ہے، لہٰذا آپ اس کا اپائے اور حل بتائیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ آج تم چلے جاؤ، پھر کل آنا۔ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آتے ہیں، دوسرے دن بھی کہتے ہیں چلے جاؤ، پھر جو ہے نا تم پھر آنا۔ دوسرے دن بھی چلے جاتے ہیں، جب تیسرے دن آتے ہیں تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس بندے سے کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری بیوی کو طلاق پڑ گئی ہے، اس لیے کہ میں نے قرآن اور حدیث میں غور کیا، تحقیق کیا، تتبع کیا، تحری کی، میں نے تمام کتابوں کو پڑھنے، تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ سود سے بھی زیادہ بھیانک اور خطرناک چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ سود ہے، لہٰذا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، تم چلے جاؤ۔ تو سود اتنا خطرناک چیز ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سود کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اپنی سگی ماں سے اگر کوئی زنا کر لے، اپنی ماں سے وہ کام کر لے جو رات کے سناٹے میں ہم اپنی عورت سے کرتے ہیں، وہی کام کوئی اپنے ماں سے کر لے تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا سود کا 1 درہم 1 روپے اگر کوئی کھا لے، تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ سود کی 1 درہم یا 1 رقم یا 1 روپے کھا لینا۔ اسی طرح کا ایک حکایت اور بھی ہے، بس شارٹ کٹ میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکایت کچھ یوں ہے، بالکل اسی طرح ہے، ملتا جلتا، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایک بندے نے، کہ حدیث میں ہے اور اسی طرح ایک کتاب ہے، صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے بچہ بیمار تھی، اب وہ قسم کھا لیتی ہے، قسم یہ کھاتی ہے کہ اگر منت مانتی ہے، منت مانا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا ہے، لوگوں کو یہ گمان ہے، خیال ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ منت مانگتے ہیں، منت مانگتے نہیں، مانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے منت مان لی کہ اگر میرا یہ بچہ جو کافی دنوں سے بیمار ہے، اگر اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دیتا ہے، اگر میرا یہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میری اولاد اگر ٹھیک ہو جاتی ہے، بیماری زائل اور ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جو میرا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بچہ جب پاخانہ کرے گا تو اس کا میں پاخانہ کھاؤں گی۔ اب بڑی عجیب بات ہے، وہ عورت یہ تو جو ہے نا منت مان لیتی ہے، یاد رہے منت ماننا، بولیے نا بھائی، منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے جانتے ہیں؟ منت کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے بندے کو کھانا کھلاؤں گا، یعنی اگر ٹھیک نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ آگے کی سنیے، اگر کوئی منت مان لیتا ہے تو منت کا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ اب وہ منت مان چکی تھی کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا، اللہ کا کرم اور کرنا یہ ہوا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ تو پریشان ہو گئی کہ پاخانہ تو کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کرے تو کیا کرے۔ اس زمانے میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس وہ عورت جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ اس طرح کی بات ہے، میں نے منت مان لی ہے کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اس کا پاخانہ کھاؤں گی، کرے تو کیا کرے۔ حضرت امام اعظم نے اس کو کہتے ہیں جاؤ پھر آنا۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ ان کو بھگایا جاتا ہے،
लास्ट में जब आती है तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जाओ महल्ले में, इसका उपाय और तोड़ ये है, इससे बचने का उपाय ये है कि इस महल्ले में अगर कोई सूदखोर है तो उसके घर में एक लुकमा खाना खा लो। एक लुकमा सूदखोर के घर में खाना खाना और पाखाना खाना ये दोनों बराबर है। मगर आज पूरे महल्ले में मुश्किल से शायद कोई ऐसा घर होगा जो बचा हुआ होगा, जो इस अमल से, इस तरह के कामों से, इस तरह के वो काम जिस काम पर अल्लाह और रसूलुल्लाह नाराज़ होते हैं, जिससे बचने का एहतमाम बहुत कम घर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम लोगों को कायनात में बसने वाले हर फ़र्द फरीद मुसलमान को सूद जैसी वबा से बचने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।